السلام علیکم میرے معزز سامعین، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں اور اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر طرح کی مشکلات، ہر طرح کی آزمائشوں سے بچائے، کیونکہ جس وقت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک دور ہے، شیطانی قوتوں کی بھرمار ہے، اور قیامت کے نزدیک جو آثار پیدا ہونے تھے ان میں سے کچھ آثار تو ظاہر ہو چکے ہیں اور کچھ بقایا رہ گئے ہیں۔ بس یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانان اسلام کو دین حقہ پر، اسلام پر، مذہب پر اور اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مشکل سے اللہ پاک بچائے۔ دوستو، حسب سابق میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نئی چیز پیش کروں گا۔ تو آج کا جو نسخہ پیش کر رہا ہوں اپنے النور روحانی چینل سے، یہ ایک نہایت بہترین ریمیڈی کہہ لیں یا ایک نہایت بہترین ٹونک کہہ لیں، جو ہر انسان کی، ہر گھر کی، ہر بوڑھے کی، ہر جوان کی ضرورت ہے۔ دوستو، جو طب کا علاج ہوتا ہے یہ وقتی ریلیف یا وقتی فائدہ نہیں ہے ہماری ان چیزوں میں۔ جب آپ اس سے اپنے کسی بھی مرض کا علاج کرتے ہیں، اگر اللہ کی طرف سے یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اس میں سے شفا ملنی ہے تو ضرور ملتی ہے۔ تو یہاں پہ ایک دوست واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یاد آ گیا، بڑے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ سر کا درد ہوا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے اکثر علماء سے، بکس میں اور کسی سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ تو سر کا درد ہوا تو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے کوہ طور پہ جا کے، تو وہاں پہ گئے تو اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ میرے سر کو درد ہے، تو مجھے کچھ عنایت فرمائیں، کوئی چیز بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں، کوئی دم بتائیں تاکہ میرا اس کا افت ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ، دریا دجلہ کے کنارے فلاں بوٹی ہے، وہ بوٹی میرے حکم سے آپ کو خود اپنی افادیت بتائے گی، کیونکہ ہر پیغمبر کو، ہر نبی کو، ہر رسول کو یہ 3 کیٹیگری ہیں، پھر کسی ویڈیو میں آپ سے وضاحت کروں گا۔ ایک نہ ایک معجزہ عطا کیا جاتا ہے۔ معجزات اس کو کہتے ہیں جو ایک خوارق العادات، یعنی اپنی انسانی فطرت کے تقاضوں سے ہٹ کے جو چیز ہوتی ہے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی بغل میں ہاتھ دباتے تھے تو وہ جب باہر نکالتے تھے تو چاند کی طرح روشن نظر آتا تھا، یعنی یہ ایک ناممکنات میں سے ہے۔ کوئی چیز ناممکن ہے تو اس کو ممکن بنانا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق موسیٰ علیہ السلام دریا دجلہ کے کنارے گئے تو ہر بوٹی نے اپنی اپنی افادیت بیان کرنی شروع کر دی۔ تو جب ایک بوٹی نے کہا کہ بھئی مجھ میں تاثیر اللہ پاک نے سر کے درد کو غائب کرنے کے لیے رکھی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس بوٹی کو اکھاڑ کے جیسے اللہ نے طریقہ بتایا تھا اس کو کوٹ پیس کر اس کا پانی نکالا یا اس کا پاؤڈر لیا تو وہ استعمال کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کو اس درد سے شفا عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام مطمئن ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی تکلیف سامنے آئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ جو اللہ نے ایک دفعہ جو بتایا تھا، اب پھر جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے متکلم ہوں گا، کوہ طور پہ جاؤں گا، تو اس سے پہلے کہ میں اسی بوٹی کو اکھاڑتا ہوں، کیونکہ مجھے پہچان تو ہو گئی ہے اس بوٹی کی، اور اس کو حسب سابق میں استعمال کرتا ہوں تو اللہ پاک مجھے شفا عطا فرما دیں گے۔ تو چنانچہ وہ اللہ کی طرف جو توجہ، جو اللہ کریم اپنے بندوں سے مطالبہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں، کہ حدیث پاک ہے ہمارے پاک محمد آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا کی قسم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، کسی سے نہ مانگو۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اور اپنی طرف رجوع کے بارے میں اس حد تک فرمایا ہوا ہے۔
تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی نظریے کے مطابق بوٹی کو کھیڑا، کوٹ پیس کے اس کو حسب سابق استعمال کیا، کوئی فائدہ نہ ہوا۔ رات ہو گئی، دن ہو گیا، گزر گیا، سر کا درد غائب نہیں ہوا۔ تنگ آ کر مجبور ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کی، متکلم ہوئے، یا اللہ تو نے مجھے وہ بوٹی بتائی تھی تو میں نے وہ حسب سابق استعمال کی تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام لاڈلے پیغمبر، اس وقت تو میرے پاس آیا تھا، مجھ سے استعانت اور مجھ سے طلب حاصل کی تھی، تو اب اگر میرا حکم نہیں ہوگا یا مجھ سے استعانت نہیں حاصل کریں گے یا میری ذات پر توجہ یا میری ذات پر بھروسہ نہیں کریں گے تو اس میں شفا کون عطا فرمائے گا، اس میں بہتری آپ کے لیے کیسے آئے گی؟ جب تک میری ذات آپ کی طرف توجہ نہیں کرے گی اس وقت تک تمہیں کسی بھی کام میں، کسی وظیفے میں، کسی دوائی میں کوئی برکت، کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس واقعے کا لب لباب یہ ہوا کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں میرے معزز دوستو، تو وہ اس میں توجہ اللہ آپ کی ضروری ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں یہ دوائی لے رہا ہوں، میں یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں، اس میں تو نے میری اعانت کرنی ہے اور تو نے ہی میری مدد فرمانی ہے، یا اللہ میری مدد فرمو۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ جب بھی ہم کوئی دوائی، کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو اس میں ہماری لبوں پہ یہ دعا اور ہماری نیت میں یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ دوائی لے رہا ہوں، اس میں شفا تو نے ڈالنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو دوستو نسخہ ملاحظہ فرمائیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ نسخہ کچھ اس طرح ہے، پینسل اور کاغذ اپنے پاس رکھا کریں اور اس کو لکھ لیں اور ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، کیونکہ اس میں جو اس کی ترکیب اور جو اجزاء بتائے جاتے ہیں اس میں پھر تواتر نہیں رہتا، تو پھر آپ لوگ کمنٹس میں پوچھتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز کیسے تھی اور فلاں ٹائم کیا کرنا تھا اور فلاں چیز کو کیسے استعمال کرنا تھا۔ تو نسخہ لکھیں کہ ازراکی مدبر، اور دوسرے نمبر پہ پتری فولاد، اور دوسرا سلاجیت۔ تین چیزوں کو ہم وزن لینا ہے، مثلا 10-10 گرام لے لیں، 5-5 گرام لے لیں، 20-20 گرام لے لیں، ان کو گرینڈ کر لیں اور جو سب سے چھوٹا کیپسول ہوتا ہے اس میں ان کو فل کر لیں۔ تو یہ نسخہ عام لوگوں کے لیے بھی بہترین ہے اور جو ہمارے مستند حکماء ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بہت اچھی ثابت ہوگی کہ وہ اپنے مطب میں اس کو بنا کے رکھیں اور اپنے مطب کی زینت بنائیں۔ اور جو بھی مریض اعصابی مریض آتا ہے، جس کو پٹھوں میں درد ہوتا ہے، کمر کھینچی رہتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، اور جس کا جگر خون نہیں بناتا، جس میں ریڈ سیلز کی کمی ہوتی ہے، اور جس کا معدہ کھانا ہضم نہیں کرتا، کھانے کے بعد معدے پہ بوجھ رہتا ہے، یہ ان سب چیزوں کے لیے بہترین ٹونک ہے یہ۔ تو اس کا طریقہ استعمال سمجھ لیں، یا ویسے اگر کیپسول میں بند نہیں کر سکتے تو ایک چٹکی، جو دیسی طریقہ ہے اس کا، ایک چٹکی بھر زبان پہ رکھیں، اوپر سے دودھ کا 1 گلاس پی لیں، صبح ناشتے کے بعد بھی لیں 1 گھنٹے کے بعد، اور شام کے کھانے کے 1 گھنٹے بعد لیں۔ تو دوستو یہ جسم کا ایک پوری باڈی کا آپ کا ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے یہ، کہ جس اور خصوصاً یہ جو لوگ 40 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں اور ان میں ایک اعصابی کمزوری نیچرلی پیدا ہو جاتی ہے، یا جو لوگ زیادہ محنت طلب ہیں، مزدور طبقہ ہے، دماغی کام کرتے ہیں اور تھکن محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہترین ٹونک ہے۔ تو یہ استعمال کریں گے، اور خصوصاً ان عورتوں کے لیے جو ڈلیوری کے بعد جن کا جگر پھول جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے اور جسمانی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اعصابی کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، میری ماں بہنوں کے لیے بھی یہ ایک بہترین چیز ہے۔ دوستوں میں نسخہ وہ پیش کرتا ہوں جو ایک عام فہم نسخہ ہو اور اچھے طریقے سے اور جلدی بن سکتا ہو، اور کھاتے وقت 3 دفعہ کلمہ شریف، 3 دفعہ
معوذتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ کے اگر کوئی بھی دوائی استعمال کریں گے تو ہم اس دوائی میں اللہ کی طرف سے شفا کی امید رکھتے ہیں اور اللہ پاک اس میں ہمیں ضرور شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔